بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفی اللہ ایک متوسط الحال نوجوان تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکی تھی۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، صرف وہ تھا اور اس کی خوبصورت بیوی ستارہ۔ وہ بہت تمیزدار، سلیقہ شعور اور باشعور عورت تھی۔ اس کو اپنی خوبرو بیوی سے بہت حد تک محبت اور ضرورت سے زیادہ الفت تھی۔ ایک دم کی جدائی اس پر گران تھی۔ اسی بے پناہ محبت نے اسے تلاش معاش میں جانے سے باز رکھا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ باپ دادا کی دی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی خانہ بدوشی رہی اور یہی دن رات رہا تو ایک دن افلاس و غربت آ کر رہے گی۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا کروں؟ تمہاری محبت اور گھر کی جدائی باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل نہیں چاہتا کہ تم جیسی بولی اور نوعمر بیوی کو ایسے بڑے گھر میں اکیلا چھوڑ جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ زمانے کا یہی رنگ ہے۔ جو لوگ گھر میں اکیلے رہتے ہیں وہ کیوں کر تلاش معاش میں خاک چانتی پھرتے ہیں؟ تمہارے جیسا خیال سب کا ہو تو دنیا بند ہو جائے۔ کسی بھی صورت گھر چھوڑنے کو جوان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیوی کی علاقانہ گفتگو پوری طرح اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اس کے چچا نعیم کانپور میں ملازم تھے۔ تیسرے دن جوان نے سفر کا طے کیا۔ دوست آشنا سے رخصت ہو لیا اور ایک دن جمعرات کو پیاری بیوی کو روتا ہوا اسٹیشن پہنچا۔ پھر نہیں معلوم کہ کانپور گیا یا کیا ہوا۔ پورا 1 سال ستارہ شوہر کی جدائی میں جلتی رہی۔ اتنے عرصے میں اس نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن کب تک؟ عورت جوان تھی۔ ایک روز نماز عشاء پڑھ کر سوئی تھی کہ ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق تشریف لائی۔ بہکانے میں تو آپ کو کمال حاصل ہے۔ بیچاری ستارہ کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا۔ الغرض ستارہ کی نفس صالح اور نفس امارہ میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کی تعریف کی اور نفس صالح کو شکست دے دی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ستارہ کی پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو دور دور تک مشہور تھی۔ اسی وقت ستارہ نے اپنی ایک ہمراز خادمہ کو بیچ کر بڑھیا کو بلوایا اور خلوت میں لے جا کر دیر تک اس سے کچھ سرگوشی کرتی رہی۔ بڑھیا تو بلانے سے ہی سمجھ گئی کہ میں کس مقصد کے لیے بلائی گئی ہوں، کیونکہ اس کا پیشہ ہی یہ تھا۔ ستارہ نے پردہ حیا اٹھا کر اپنی خواہش بیان کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جوان قوی ہو، متحمل ہو، عالی ظرف ہو، تاکہ میرے راز کو دوسروں پر افشا نہ کرے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک ستارہ کی بلائی لی، ستارہ کو دعائیں دی اور وعدہ کر کے رخصت ہوئی۔ چلتی ہی چلتی بڑھیا نے راستے میں ایک نوجوان کو تجویز کر لیا اور سیدھے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور منتظر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پوچھا، کون ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں ہوں آپ کی لونڈی۔ جوان نے بڑھیا کی صورت دیکھی اور کہا، آخر تو ہے کون؟ میں نہیں پہچانتا۔ بڑھیا نے کہا، صاحبزادے ذرا اندر چلیے، تنہائی میں عرض کروں گی۔ جوان بڑھیا کو لے کر اندر گیا۔ بڑھیا نے نوجوان کو تنہا پا کر اسے بتایا کہ میں اس کام کے لیے آئی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ پھر اس نے ستارہ کی حسن و جمال کی بے حد ستائش کی۔ جب دیکھا کہ جوان پر اس کے جادو نے اثر کر لیا ہے تو اس نے اصلی مقصد بیان کیا۔ جوان تھوڑی دیر خاموش رہا اور بولا، بڑھیا میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری باتوں نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ بھلا ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے دینا کون سی دانشمندی ہے؟ بڑھیا نوجوان کو مستعد پا کر اپنی کامیابی پر خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ جوان اسی وقت کمرے کے اندر داخل ہوا، مٹی کا ایک لوٹا ہاتھ میں لے کر چل کھڑا ہوا۔ بڑھیا بھی اس وقت نوجوان کو لے کر ہنستی کھیلتی آگے آگے چلنے لگی۔ کچھ دور جا کر نوجوان نے بڑھیا سے کہا، مجھے استنجا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تم 5 منٹ رکو، میں فارغ ہو کر پھر اسی جگہ آ جاؤں گا۔ چنانچہ بڑھیا وہیں رک گئی اور نوجوان لوٹے میں پانی لے کر قریبی کھیت میں چلا گیا۔ جب طہارت سے فارغ ہو کر واپس چلا تو اتفاقاً پتھر سے اسے ٹھوکر لگی۔ لوٹا ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ مٹی کا لوٹا تھا، پتھر پر لگتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ نوجوان نے لوٹے کو ٹوٹا دیکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ بڑھیا نے جب نوجوان کی رونے کی آواز سنی تو بدحواس ہو کر دوڑی چلی آئی۔ نزدیک آ کر رونے کا سبب پوچھا تو جوان نے کہا، میرا لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا کہہ لگا کر ہنسی اور کہا کہ میاں یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ مٹی کا لوٹا تھا، اگر ٹوٹ گیا تو ایسا کون سا بڑا طوفان آ گیا؟ تم میری خاتون کی خدمت میں چلو، اس سے عمدہ لوٹے جس قدر چاہو گی دلوا دوں گی۔ جوان غضبناک ہو کر بولا، اے احمق بڑھیا، کیا میں نقصان کا خیال کر کے روتا ہوں؟ بڑھیا نے کہا کہ اگر ایسا نہیں تو پھر کیا بات ہے؟ جوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ یہ لوٹا 12 سال سے میرا ہمراز تھا۔ آج تک اس لوٹے کے سوا کسی ذی روح اور غیر ذی روح نے میری ستر کو نہیں دیکھا ہے۔
ورنہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بازار سے اچھا لوٹا مل سکتا ہے، مگر افسوس یہ رونا اس امر کا ہے کہ 12 برس بعد آج دوسرا لوٹا میرے ستر کو دیکھے گا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے پہلے سے زیادہ رونا شروع کر دیا اور اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اب بڑھیا کبھی نوجوان کی صورت دیکھتی اور کبھی اپنی ناکامی پر نظر کر کے غمگین ہوتی۔ جب وہ نوجوان کو دیکھتی تو اس پر رحم آتا، اور جب اس کے رونے کے سبب پر غور کرتی تو اسے ہنسی آتی۔ کچھ دیر بعد جوان کو ہوش آیا، طبیعت کو سکون آیا تو بولا، بڑھیا اس وقت تم مجھ کو معاف رکھو، تم جاؤ، اگر کل موقع ملا تو آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چلتا بنا اور ناکامی کی تصویر بنی بڑھیا نے دوسری راہ لی۔ جب مقام پر پہنچی تو ستارہ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا کو دیکھ کر خوشی کے مارے بستر سے اچھل پڑی، کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ بڑھیا میرے لیے خوب عمدہ شکار کر کے لائی ہوگی۔ بڑھیا نے کہا کہ صبر کے ساتھ اطمینان رکھو، کل اس وقت تمہارا مطلوب تمہارے پہلو میں ہوگا۔ آج تو میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن کیا کروں، تقدیر نے رہنمائی نہ کی۔ ستارہ نے پوچھا، بتا تو صحیح ہوا کیا تھا؟ بڑھیا نے شروع سے آخر تک سارا قصہ سنایا۔ یہ عجیب و غریب قصہ سن کر ستارہ کا دل بھر آیا اور ایسا پوٹ کر روئی کہ بڑھیا اس نوجوان کا رونا بھول گئی۔ اس نے ایسا تماشا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور بالکل ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگی۔ جب ستارہ کا رونا ذرا کم ہوا تو پوچھا، بی بی آپ کے رونے کا سبب مجھے معلوم نہیں ہوتا؟ ستارہ نے کہا کہ اے بڑھیا، میں اپنی قابل نفرت زندگی پر روتی ہوں۔ مجھ کو شیطان نے اس گناہ کے لیے مبتلا کر دیا تھا اور بے حیائی کی شہوت نے میرے دل کو سیاہ کر دیا ہے۔ بے حیا زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ افسوس نوجوان نے مٹی کے لوٹے کو اپنا ستر دکھانا پسند نہیں کیا اور میں غیر مرد کو اپنا ستر خوشی خوشی دکھانے پر راضی ہو گئی۔ خاوند کا خیال بھی نہیں آیا اور اس کی سال ہا سال محبت کو بھی میں بھول گئی۔ بڑھیا ستارہ کی باتیں سن کر دم بخود رہ گئی۔ اس پر اثر تقریر نے اسے ایسا مدہوش کر دیا کہ اسی وقت بڑھیا نے ستارہ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ بڑھیا پاک و صاف ہو کر نصوحی توبہ کر کے گھر کو روانہ ہو گئی اور رات بھر دربار الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں التجا کرتی رہی۔ ایک ہفتہ کے بعد بڑھیا کی توبہ تائب ہونے کی خبر پوری شہر میں پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان دونوں پر رحم آ گیا۔ اس واقعے کے پورے 1 مہینے بعد ستارہ کا شوہر کچھ مال و دولت کے ساتھ سفر سے واپس آیا اور پاک باز میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب اس بڑھیا نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے رزق کا انتظام کچھ یوں کیا۔ ستارہ کا شوہر چونکہ کافی مال و دولت کما کر لایا تھا اور اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا، گھر کا چلن دوسرا ہو گیا، اس لیے اس کو ایک تمیزدار عورت کی ضرورت محسوس ہوئی جو امور خانہ داری میں ستارہ کی مدد کرے اور اس کا ہاتھ بٹائے۔ بڑھیا سے اچھی کون سی عورت اب ستارہ کو ملتی؟ اس نے غنیمت جان کر بڑھیا کو بلا لیا اور بڑھیا نے اسی کو غنیمت جان کر اپنی ساری زندگی نہایت عزت اور خیر خواہی کے ساتھ گزار دی۔